ایمان جو ہے خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے، نہ امید حد سے زیادہ بڑھے نہ خوف حد سے زیادہ بڑھے، درمیان میں رہے. اعتدال ہر چیز میں ہے، دین میں ہر جگہ اعتدال ہے، حد سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. جی. اور دوسرے یہ کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو کوئی برائی معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا، ظن غالب کرنا کسی دلیل کے بغیر، یہ بھی ناجائز ہے. اور پھر کئی صورتیں بتائی گئی ہیں. جی. دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے تجسس، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا ہے. اس میں قراءتیں دو ہیں، ایک لا تجسسوا بالجیم، دوسرے لا تحسسوا بالحاء. اور حدیث صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یہ دونوں لفظ آئے ہیں. ارشاد ہے لا تجسسوا ولا تحسسوا، ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں. اخفش نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجیم کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، اور تجسس بالحاء مطلق تلاش و جستجو کو کہتے ہیں. دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے تجسس ہے، جاسوسی کرنا، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا. کہ آپ کے فرائض منصبی نہیں، ایک آدمی آپ سے تعلق نہیں رکھتا، آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، دن کو کیا کرتا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے، باہر کیا کرتا ہے، کس سے بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، ٹیلی فون پر کس سے بات کر، یہ تجسس اور جاسوسی ہے، ناجائز ہے. دوسرے کی تجسس جس سے آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے، ملنا جلنا نہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ اس کے سراغ لگانے میں لگیں کہ کیا کرتا ہے، یہ بھی ناجائز، اس سے منع فرمایا گیا ہے. سورہ یوسف میں تحسسوا، اس میں قراءتیں دو ہیں، تجسس لا تجسسوا اور لا تحسسوا. قرآن کریم کے میں دونوں طرح یہ پڑھا گیا، لا تجسسوا لا تحسسوا. اور حدیث صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ دونوں لفظ آئے ہیں. اور قرأتوں میں لا تجسسوا ولا تحسسوا. ایک حدیث ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا، اس میں دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، لا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ تم تجسس کرو نہ تحسس کرو. تو تجسس اور تحسس میں کیا فرق ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اور ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں، یعنی قریب ہیں. اخفش جو عربی لغت کے مشہور اماموں میں سے ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس جو جیم کے ساتھ ہے، کسی ایسے امر کے جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، آپ سے چھپا رکھا ہے اور آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں. وہ جو تحقیق کر رہے ہیں آپ یہ جستجو کر رہے ہیں. اور تجسس بالحا، ہا کے ساتھ جو آیا ہے یہ مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے، اور ناجائز دونوں ہیں، تجسس بھی ناجائز اور تحسس بھی ناجائز. سورہ یوسف میں جی سورہ یوسف میں تحسسوا من یوسف و اخیہ اسی معنی کے لیے آیا ہے. اور معنی آیت کے یہ ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ گئی. جب کسی کا کوئی عیب ہمارے علم میں نہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہ تحسس جائز ہے نہ تجسس جائز ہے. لیکن اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے کہیں سے تو اس میں تو یہ معلوم تو کرنا پڑے گا کہ آدمی شریف ہے یا نہیں، نیک ہے یا نہیں، پڑھا لکھا ہے یا نہیں، ظالم ہے یا اچھے کردار کا ہے، تو بقدر ضرورت معلوم کرنا پڑتا ہے. لیکن جس سے آپ کا کوئی ایسا معاملہ کرنا نہیں ہے، نہ لینا دینا ہے، اس کے بارے میں تجسس یا تحسس اس کی اجازت نہیں ہے. جی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پیٹھ پیچھے ان کو برے الفاظ میں ان کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کو اگر وہ سنیں گے تو ناگوار ہوگا، ایسی بات نہ کیا کرو. اور دوسروں کی پوشیدہ باتوں کی تلاش اور جستجو مت کرو. ولا تتبعوا عوراتهم، لوگوں کی جو پوشیدہ باتیں، مثلا کسی کے بارے میں آپ یہ تحقیق کریں کہ ان کو تنخواہ کتنی ملتی ہے. یہ لوگ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر سے اچھا بھائی کیا کرتے ہیں، فلاں کام کرتا ہوں، کہاں کرتے ہیں، فلاں کارخانے میں کرتا ہوں. اچھا تنخواہ ملازمت ہے، کیا ملازمت، اچھا کیا تنخواہ ملتی ہے، بھائی تمہیں کو بتائیں وہ تنخواہ کو ملتی ہے، تمہیں کیا حق ہے پوچھنے کا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیکار کی باتیں دوسروں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش ہوتی ہے. ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم، اور جو شخص لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو تلاش کرتا ہے، ان کو پوشیدہ عیب کو ڈھونڈتا ہے کہ دیکھوں اس کا کوئی عیب مجھے پتہ چلے تو اچھا. عیب تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو سارے عیب ظاہر کر دے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی. ہمارے ایسے گناہ ہیں، اللہ نے ہر ایک کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے. وہ ستار ہیں، ستار العیوب ہیں. جب تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو گناہوں کو چھپا رکھا ہے، تم کون ہو تم اس کے گناہوں کو کھود کوریز کرنے والے. ہاں اگر تمہارا معاملہ ان سے نہیں ہے، معاملہ ہے تو بقدر ضرورت معلومات کرنی پڑیں گی. تو فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی پوشیدہ باتوں کی تلاش اور جستجو میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تلاش اور جستجو میں لگ جاتا ہے. مطلب یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملے میں درگزر کا معاملہ نہیں کرتا، پکڑ کا معاملہ کرتا. اللہ پناہ میں رکھے. اور جو شخص جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگ جائے، جس کی پوشیدہ باتوں کی پیچھے اللہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے. ایسا آدمی اپنے گھر میں رسوا ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی رسوا ذلیل ہو جاتا ہے ایسا آدمی. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی عزت بچی رہے تو دوسروں کی عزت پاس کرے، دوسروں کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے دوسروں کے خفیہ معاملات کی جستجو نہ کرے. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بس دعا سے یہ دعا مانگے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا، آپ نے چھپا رکھا ہے، آئندہ بھی چھپا رکھیے. ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیجیے. ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیجیے. اگر ہمارے سب کے گناہ کھول دیں اللہ تعالیٰ، کسی کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی. اللہ پناہ میں رکھے، کسی کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی. کتنے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ تو وہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، مگر وہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے. بیان القرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ باتیں کر رہے ہیں، ایسا کر لیے جیسے آنکھیں سو رہے ہیں تو اور باتیں سن رہے ہیں دوسرے کی، یہ بھی ناجائز ہے. کوئی کسی پر ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے تو کان لگا لی کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، یہ استراق السمع ہے، اس کان لگا کر دوسرے کی بات سننا. جی البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والوں کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے. ہاں البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ نقصان پہنچ جائے گا، چوری کر لے گا یا مار دے گا یا کچھ نقصان پہنچا دے گا، اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت غرض سے اس ضرر پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے. بلکہ بعض اوقات اس پر ثواب بھی ملتا ہے، بعض اوقات وہ واجب بھی ہوتی ہے. کوئی آدمی ہے جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا تو اس پر نظر رکھنی چاہیے. استاد کو بھی اپنے شاگردوں پر کچھ نظر رکھنی پڑتی ہے ان کی تربیت کے لیے. دار الطلبہ کے قیم صاحبان کو تو کافی نظر رکھنی پڑتی ہے طلبہ کے اوپر. ہر کمرے کے اندر ایک کھڑکی کھلی رکھتے ہیں، اس میں پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. ہر کمرے میں جن میں طلبہ رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں اگر کئی کھڑکیاں تو سب کمروں میں سب کھڑکیوں پر
پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک کھڑکی کوئی چھوٹی ہی ہو اس کے اوپر پردہ ایسی کھلی رہنی ضروری ہے، تاکہ قیم صاحبان نظر کر سکے کہ نماز کے وقت سو تو نہیں رہا طالب علم یا کسی اور غلط کام میں تو نہیں لگ رہا ہے. تو یہ بھی تجسس ہے، لیکن یہ واجب ہے، ان کے ذمہ فرائض منصبی میں ہے، کیونکہ مقصود تربیت. جی. تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے. اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنجدہ بات کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لمز میں داخل ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے. اس آیت نے کسی مسلمان کی ابرو ریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل قرار دیا ہے. مگر نہیں اوپر کی بات، اوپر کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ہاں پڑھیے پھر دوبارہ بھی ہے. تیسری چیز البتہ اگر ہاں تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے. غیبت کرنا، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی غیبوبت میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے گا یا اس کو معلوم ہوگا تو ناگوار ہوگا. اس کے عدم موجودگی میں ایسی کوئی بات کرنا کہ اگر وہ سنے گا تو اس کو ناگوار ہوگا، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر کسی کی موجودگی میں کہتا ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ طعنہ زنی ہے، وہ بھی ناجائز ہے جو لفظ میں ذکر آ گیا، ولا تلمزوا انفسکم. طعنہ زنی کسی مسلمان پر کرنا پیچھے آ چکا ہے. تو اگر کسی کی موجودگی میں اس کی برائی کا ذکر کرتا ہے آدمی تو یہ طعنہ زنی ہے، اس کا برے انداز میں ذکر کرتا ہے اگر. اور اگر عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ سنے گا تو ناگوار ہوگا تو اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ بھی حرام وہ بھی حرام. جی. یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی، اگرچہ وہ سچی بات اگرچہ وہ بات سچی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں غیبت کر رہے ہیں تو اس کو کوئی ٹوکتا بھائی غیبت مت کرو، تو صاحب یہ ایسا کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے جبھی تو غیبت ہوئی. وہ اگر نہ کرتا تو بہتان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان لگانا، تہمت لگانا. تو غیبت تو جبھی ہے کہ وہ کرتا ہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو، اس کو تکلیف پہنچانے والی بات کر رہے ہو. جی. دونوں حرام، بہتان لگانا بھی حرام ہے، طعنہ زنی بھی حرام ہے منہ کے سامنے، اور غیبت کرنا بھی حرام ہے. جی. جی. کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے. اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنجدہ بات کہنا جائز ہے. ایسی غم تکلیف دہ بات کہنا، دل آزاری کی بات کہنا جائز ہے ہم لوگوں کے سامنے. یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ چونکہ غیبت تو حرام ہے سامنے کہنا جائز ہے، یہ نہیں. کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لمز میں داخل ہے جو پیچھے گزرا ہے، بلا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے. جی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. اس آیت نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل و مشابہ قرار دیا ہے. اگر اس شخص کے وہ سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے. اس کو قرآن میں بلفظ لمز تعبیر کر کے حرام قرار دیا ہے جیسا کہ ابھی گزرا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور آگے آئے گا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اور وہ آدمی غائب ہو اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے اور اس کی تحقیر ہو. یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے کہ جیسے مردے کا گوشت کھانا
مردے کا گوشت کھانے سے مردے کو جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی، مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا بڑا حرام اور بڑی خست اور دناعت کا کام ہے، اسی طرح غیبت بھی حرام ہے اور خست اور دناعت بھی ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر کسی نے غیبت کی اور جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا تو یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو آپ کو گناہ نہیں ہوا، نہیں، غیبت کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس کو اگر پتہ چلے تب بھی گناہ، اور اگر نہیں پتہ چلے تب بھی گناہ۔ اس کی کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنتا تو تکلیف ہوتی، تو اگر نہیں سنا تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ غیبت نہیں رہی، غیبت ہے، اگر سنے گا تو تکلیف ہوگی اس کو، جی، مگر یہ ایسا ہی حرام ہے اور ایسا ہی گندا اور دناعت کا کام ہے جیسے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مثلا ایک آدمی زندہ ہے، بھائی زندہ ہے، اس کا گوشت نوچ کر کھاتا ہے آدمی زندہ، یہ تو لمز میں داخل ہے، تانا زنی میں دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو زندہ ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، سننا اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو یہ تانا زنی کر رہے ہیں، تو یہ زندہ کے گوشت کو کھانے کی طرح ہے۔ اور غیبوبت میں کسی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی ہے، مردہ بھائی کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ میرا گوشت کھا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیچارے کو، لیکن گوشت کھانے کا گناہ ہوگا، حرام ہوگا، جی۔ اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خست و دناعت کو واضح فرمایا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے، مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے، اور مدافعت کے خطرے سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اور بات یہی ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنا یہ بھی اگرچہ ایذا رسانی اور تکلیف دینا ہے اور حرام ہے، مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ اپنی مدافعت کر سکتے ہیں کہ بھئی بیٹا ایسا نہیں ہو، اور مدافعت کے خطرے سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے اس کا عیب جھوٹا بیان کرے، اور وہ عادتاً زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا، بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں، وہاں کوئی اپنا بچاؤ اپنی دفاع کرنے والا نہیں ہے، ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے، چنانچہ یہی ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر دیتا ہے، اور چونکہ کوئی دفاع نہیں ہوتا اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے، غیبت میں غیبت ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس میں ابتلا بھی زیادہ ہے، اسی لیے غیبت کی حرمت زیادہ موقت کی گئی، اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سنے وہ اپنے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے۔ آپ کے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے تو اگر آپ کو قدرت ہے تو اس کی مدافعت کریں، آپ بھئی آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، غیبت ہے، یاد دلائیں، اور مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے سے پرہیز کرے، اٹھ جائے وہاں سے، اس کو سنے نہیں، غیبت کو سننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غیبت کا بقصد و اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا، تو غیبت کرنا بھی جائز نہیں، غیبت کو سننا بھی جائز نہیں، اور جب تک آدمی کا اگر قدرت ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے دفاع کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اس مسلمان کا کہ آپ اس سے دفاع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ یہ ایسا گناہ ہے، غیبت کو خاص طور سے اس بات نے ذکر کیا، یہاں اور زیادہ شناعت بیان کی، تجسس بیان کیا، تحسس، تجسس، اور کیا ذکر کیا یہاں تین چیزوں کو، کون کون سی؟ تجسس، زن، بدگمانی، تحسس، تجسس اور غیبت، یہ تینوں حرام ہیں، اور سب کی تفصیلات ہیں، زن میں کچھ صورتیں حرام کی ہیں، کچھ حرام کی نہیں ہیں،
لیکن جو صورت حرام ہے وہ حرام ہے، اور تجسس بھی حرام، جس کی ناجائز صورتیں ہیں وہ حرام ہیں، اور غیبت بھی جس کی ناجائز صورت ہے وہ حرام ہے۔ لیکن غیبت کا ذکر زیادہ شناعت، اس کی شناعت کو زیادہ ذکر کیا گیا کہ کیا تمہیں کوئی پسند ہے یہ بات کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے؟ یہ غیبت ہی کو برساجے کھاتا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ قرآن نے غیبت کا ذکر یہاں زیادہ کیا ہے اور اس کی شدت، اس کی خرابی کو زیادہ شدت سے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیبت گناہ اتنا خطرناک ہے کہ آسان بہت ہے، ہر وقت کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ ہو جاتا ہے تقریباً، اور بیچارہ وہ دفاع کرنے والا موجود نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے کرتے رہتے، پھر لوگ اس کو مذاق بناتے رہتے ہیں، اس لیے غیبت کے ہاں صاحب اس کے اندر باقی یہ بات ہے، اور دوسرا اس کے تائید میں دوسرا بول دیتا ہے، تیسرا بول دیتا ہے، دراز ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اور یہ واقعہ بھی ہے، اگر ہم جائزہ لیں اپنے حالات کا تو یہ جائزہ لے کر یہ سامنے آئے گی بات کہ غیبت سے بچنا مشکل بھی بہت ہے، اور غیبت کا گناہ ہم کرتے بھی بہت ہیں۔ شاذ و نادر ہی کوئی بچا ہوتا ہوگا جو غیبت نہیں کرتا۔ یہ حرام، یہ ایسا حرام ہے کہ اس سے بچنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ غیبت کچھ نہ کچھ کہہ ہی لیتے، ہوتا کیا ہے، کسی کی تعریف ہو رہی ہے، بھائی فلاں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، فلاں مولانا صاحب ہیں، فلاں لیڈر ہے، فلاں اچھا ہے، سب نے تعریف۔ مگر ایک بات ہے صاحب، اب یہاں سے مگر شروع ہو گیا، اب یہاں سے غیبت شروع ہو گئی۔ اسی بات سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف بھی نہ کرو مجلس میں بیٹھ کر زیادہ، کیونکہ تعریف کرو گے تو کوئی نہ لیکن آ جائے گا، اس میں مگر آ جائے گا، اور جہاں سے مگر آئے گا وہاں سے غیبت آ جائے گی۔ تو دوسرے کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے، اصل بات تو یہ ہے، اچھا ذکر بھی نہ کرو، برا ذکر بھی نہ کرو، احتیاط تو اسی میں ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی ہو جائے تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، اور آخرت میں وہ آپ کی پکڑ کر سکتا ہے، اس کو اگرچہ دنیا میں نہیں پتہ چلا لیکن آخرت میں آپ کے پکڑ کر لے گا وہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ اس بات سے جس کی کبھی غیبت ہو جائے تو اس سے معافی بھی کرا لو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بتا دو کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، اس سے اور دل دکھے گا اس کا، کہہ دو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کبھی ہمارے منہ سے کوئی بات نکلی ہو، آپ معاف کر دیجیے، یہ کام کر لینا چاہیے۔ آئی ہے من میں بات بھائی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرض وفات میں ایک مضمون چھاپا تھا اور سب میں تقسیم کیا تھا، وہ البلاغ میں بھی چھپوایا اور ڈاک میں بھی بھیجتے تھے لوگوں کے پاس، رشتہ داروں میں، تلافی معافات اس کا نام تھا، اور اس میں یہی تھا سب سے کہ میری زندگی میں آپ سے ہمارا بہت تعلق رہا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ میرے آپ سے کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو برائے کرم مجھے معاف کر دیجیے، اور اگر معاف نہیں کرتے تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں آپ کے اس کی تلافی کے لیے میں کیا کروں، اگر میرے بس میں ہوگا تو میں کروں گا۔ باقاعدہ اہتمام کیا تھا اس کا۔ بس بھائی آج اتنا ہی رکھیں، انشاءاللہ باقی کل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آگے بہت اہم مسائل آ رہے ہیں، غیبت کے متعلق مسائل، بہت اہم چیزیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلے مجلس میں آئیں گے وہ۔ بعض اوقات غیبت واجب ہو جاتی ہے، غیبت واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آیا ہے رشتہ لے کر آپ کی بیٹی سے، بہن سے، اور وہ آدمی چور ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو لڑکی والوں کو بتائیں کہ یہ بہت خراب آدمی ہے، اس کا عیب بتائیں، کیونکہ اس کو نقصان سے بچانا ضروری ہے۔ اسی واسطے راویان حدیث، کوئی حدیث کا راوی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ کذاب ہے، حالات زندگی کی تحقیق، جتنے راوی ہیں ان سب کے حالات کی تحقیق کرتے ہیں، تو جن کی اچھائی بات ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو برائی کوئی عیب کی بات ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے یا ان میں تقوی
کم تھا یا جھوٹ تھے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی عیب ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں تاکہ اس روایت کے بارے میں صحیح رائے قائم ہو سکے، یہ روایت کس درجے کی ہے، تو یہ عیب ظاہر کیا جاتا ہے دوسرے کا، راوی کا، تو ایک حد تک وہ بھی واجب ہے، مگر اس میں بھی وہی حد ہے، جتنی بات ثابت ہے اتنی بات کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو خلاصہ ہے کہ اس میں غیبت میں بھی مسائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ربنا تقبل